شب قدر کی عزت و منزلت اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ خود رب دو جہان نے اس رات کی تعریف میں اور اس کی اہمیت میں پوری سورت سبحان اللہ سورہ قدر نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس سورت میں اس رات کے حوالے سے ایسی فضیلت ذکر فرمائی ہے کہ یہ سننے کے بعد کوئی مومن جسے آخرت کی رتی برابر بھی فکر ہے وہ یہ رات مس نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کا جی چاہے گا مجھے یہ رات کسی بھی طریقے سے نصیب ہو جائے۔ آہا، میں اس سورت کی ڈیٹیل میں جانے سے قبل ایک جملہ کہوں گا، اگر ساری دنیا اپنے تمام تر ساز و سامان اور مال و متاع سمیت اس رات کو خریدنے کے لیے پیش کی جائے تب بھی یہ مال و متاع سبحان کم، اللہ، کیا بات ہے، یہ بے شک۔ قیمت تھوڑی ہے، واہ۔ یہ رات اس سے زیادہ انمول ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ جی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ اکبر، اور تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا اسلوب ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں تم نہیں جانتے وہ کیا ہے؟ خود ہی اس سوال کا جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ کس اعتبار سے؟ یہ بہتری، یہ فضیلت، یہ اہمیت، یہ خیریت واہ۔ کس جہت سے ہے؟ علماء نے لکھا ہے 2 جہتیں، یا تو اس رات کو جو ایک عمل کیا جائے گا وہ 1000 راتوں 1000 مہینوں کے عملوں سے بہتر، اللہ اکبر۔ یا یہ ہے اجر اور ثواب کی جہت سے جی، کہ اس رات کو عمل کا جو ثواب اور اجر عطا کیا جاتا ہے وہ اجر 1000 مہینوں کی عبادتوں کے اجر سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس رات کو تم دیکھو تو صحیح کیسا کرم اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ کے سارے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ کیا بات، وہ سدرہ کے فرشتے ہیں، عرش کے فرشتے ہیں، وہ آسمانوں کے فرشتے ہیں، وہ بیت المعمور کے فرشتے ہیں، کہاں کے رب جانتا ہے، مگر فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، والروح، اور روح بھی زمین پر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس روح سے کیا مراد ہے؟ اب اس پر مفسرین نے کلام کیا۔ جی، ایک قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں روح سے مراد روح قدس، حضرت جبریل علیہ حضرت السلام۔ جبریل علیہ السلام۔ بعض فرماتے ہیں ایک اسپیشلی فرشتہ ہے، اس کا نام ہے روح، اچھا، وہ فرشتہ اس رات کو زمین پر آتا ہے، خاص طور پر۔ وہ خاص فرشتہ ہے جو اللہ کی ایسی حمد کرتا ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ، تیسرا فرمایا روح سے مراد ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، سبحان وہ اللہ، تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور چوتھا قول بعض علماء کا یہ ہے کہ روح سے مراد ہے خود جناب رسالت مآب کی روح پاک، اللہ اکبر، وہ سبحان تشریف اللہ، لاتی سبحان ہے۔ اللہ۔ اب اللہ چاہے تو کچھ بھی کر دے، بے شک۔ اس کی قدرت میں ہے سب کچھ۔ بہرحال یہ زمین پر آتے ہیں تو آ کر کرتے کیا ہیں فرشتے؟ جی، روح پر زمین پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ فرشتے اور حضرت جبرائیل بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر جو مومنین جی، جہاں کہیں کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی عبادت میں ہے، کوئی یاد الہی میں ہے، اس رات یہ فرشتے آ کر ان سے سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ان بات، کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اپنا نوری ہاتھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلام، یہ رات صبح تک سلامتی ہے، اس میں کوئی بلا نہیں، کوئی آفت نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی فتنہ نہیں، ہائے۔ یہ ساری رات سلامتی، رحمت اور امن والی رات ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، فجر کی روشنی ظاہر ہونے تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب ایک بات آخری، اس شب کو ملائکہ آئے، روح قدس آئے، روح آئی تو یہ رات امن اور سلامتی والی ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں پر مقدس ہستیاں آئیں وہاں برکت ہوتی ہے، واہ واہ واہ، تو جہاں اولیاء اور پاکیزہ لوگ، کیا بات، انبیاء کرام وقت گزاریں آہا، وہاں پر امن، سلامتی، رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔